بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کا معدہ بھی ہمیشہ خراب رہتا ہے؟ کبھی گیس ہو جاتی ہے، کبھی تیزابیت، کبھی پیٹ میں اپھارا ہوتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ کھانا کھاتے ہی پیٹ پھول جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو تو ایسا لگتا رہتا ہے کہ ان کا معدہ ہر وقت جل رہا ہے۔ اگر آپ بھی ان مسئلوں سے پریشان ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی معدہ خراب کیوں رہتا ہے، گیس اور تیزابیت کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو اصل وجہ کا پتہ چل جائے گا تو آپ اس کو مانیٹر کر کے اس سے بچ سکیں گے، اور ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہومیوپیتھک دوائیاں جو ہزاروں لوگوں کے معدوں کے مسئلوں کو ٹھیک کر چکی ہیں۔ معدہ خراب ہونے کی اصل وجہ جو ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ معدہ خراب ہونے کی وجہ صرف کھانا ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ہومیوپیتھی کے مطابق معدہ خراب ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ غلط کھانے کی عادت، یعنی کہ بے وقت کھانا کھانا، زیادہ چائے پینا، زیادہ مسالے دار چیزیں کھانا، اور فاسٹ فوڈ کی عادت۔ لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، وہ کیا ہے جس پہ میں بہت زیادہ زور دیتی ہوں، وہ ہے ذہنی دباؤ، جو میری ہر ویڈیو میں لازمی یہ ٹاپک ہوتا ہے، کیونکہ ہماری بیماریاں جو ہیں ان کا 99% جو حصہ ہے وہ ہماری پریشانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ جب انسان زیادہ سوچتا ہے یا ہر بات دل پر لے لیتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے اس کے معدے پہ پڑتا ہے۔ دیکھیے، بعض دفعہ باتیں اتنی سیریس نہیں ہوتی جتنا ہم ان کو سیریس لے لیتے ہیں۔ بعض دفعہ معاملات اتنے سنگین نہیں ہوتے جتنا ہم اس کی سنگینی میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ ہم خود سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر یہی محبت اپنے علاوہ ہم دوسروں سے بھی کچھ کرنا شروع کر دیں، ان کو بھی اہمیت دیں، اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس بندے کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ مجھے اگر ایسا کہا جائے تو مجھے کیسا محسوس ہوگا، تو ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو دکھ نہیں دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کھانے کے بعد گیس ہوتا ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، سینے میں جلن اور پیٹ کا بھاری پن ہونے لگتا ہے۔ گیس کیوں بنتی ہے؟ گیس بننے کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ ہے ہاضمے کا کمزور ہونا۔ جب معدہ کھانے کو صحیح طرح ہضم نہیں کر پاتا تو کھانا پیٹ میں پڑا رہتا ہے، پھر اس سے گیس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں: پیٹ پھول جاتا ہے، ڈکار آنا، سینے میں دباؤ پڑتا ہے، اور بعض اوقات دل بھی گھبراتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو گیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے جیسے دل کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تیزابیت کیوں ہوتی ہے؟ تیزابیت اس وقت ہوتی ہے جب معدے میں تیزاب زیادہ بننے لگتا ہے۔ اس کی عام علامات ہیں: سینے میں جلن، گلے میں کھٹاس، کھٹے ڈکار، اور معدے میں جلن کا احساس۔ کچھ لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد اور کچھ کو خالی پیٹ تیزابیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مسئلہ السر تک بھی جا سکتا ہے۔ اپھارا کیوں ہوتا ہے؟ اپھارا ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ سخت ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ میں ہوا بھر گئی ہے۔ اس کی بڑی وجوہات کیا ہے؟ جلدی جلدی کھانا کھانا، چبا کے نہیں ہم لوگ زیادہ کھاتے، زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانا، اور ہاضمہ کمزور ہونا۔ ہومیوپیتھی کا اصول یہ ہے کہ بیماری کو دبایا نہیں جاتا بلکہ جسم کی طاقت کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ جسم اس سے مقابلہ کر سکے۔ جب جسم کی اندرونی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے تو معدہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھی میں معدے کے مسئلے جڑ سے ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ چند مشہور ہومیوپیتھک دوائیاں جو معدے کے مسئلوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھک دوائی جب بھی آپ لیں اس کو کم از کم آپ 2 مہینے ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کے یہ مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کا مسئلہ رہ جاتا ہے
وہ دوبارہ سے وہی مسئلہ گرو کر جاتا ہے اور آپ اسی مسئلے میں دوبارہ جو ہے انگیج ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، 2 ماہ جب بھی آپ علاج کروائیں، کیونکہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی انگریزی دوائی نہیں ہے کہ جب آپ لیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنا مکمل علاج اس سے ضرور کیجیے اور فائدہ اٹھائیے۔ نقص و مکا یہ دوا ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو زیادہ چائے پیتے ہیں، زیادہ مسالہ دار چیزیں کھاتے ہیں یا جنہیں قبض رہتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ کھٹے ڈکار آتے ہیں، تیزابیت ہو جاتی ہے، معدے میں جلن اور چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے۔ لائکوپوڈیم ہے، یہ دوا ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جنہیں شام کے وقت زیادہ گیس بنتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے اور تھوڑا سا کھانے سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ کاربو ویج ہے، یہ دوا شدید گیس میں استعمال کی جاتی ہے۔ علامات ہیں اس کی بہت زیادہ گیس، پیٹ میں دباؤ، ڈکار آنے سے آرام۔ پلیسٹیلا ہے، یہ دوا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیادہ تیل والی چیزیں کھانے کے بعد معدے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے تو چند عادتیں بدلنا ضروری ہیں۔ کھانا اچھی طرح چبا کر کھائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ زیادہ چائے سے پرہیز کریں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی چیز حد سے بڑھتی ہے تو وہ نقصان دے دیتی ہے، اس لیے کسی بھی چیز کو اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ آپ کی صحت کی دشمن بن جائے۔ کھانے کے فوراً بعد بالکل مت لیٹیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ کھانا کھانے کے بعد 100 قدم تک ضرور چلنا چاہیے۔ اور سب سے اہم، ذہنی دباؤ کو کم کریں۔ ذہنی دباؤ کس طرح سے کم ہوتا ہے؟ باوضو رہنے سے، 5 گانا نماز ادا کرنے سے اور درود شریف کی کثرت کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ، پورا یقین کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی مسئلے کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو ٹھیک کرنے والا میں ہوں، تو ہم مسئلوں میں ہمیشہ گرفتار رہتے ہیں۔ جب ہم اپنی سوچ کو بدلیں کہ ہر کام کا کرنے والا خدا تعالیٰ خود ہے اور وہی کارساز حقیقی ہے، ہم کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، کوئی کریڈٹ خود پہ لینے کی بجائے، کسی کام کو خود کر کے اس کو جگہ جگہ مشہور کرنے کی بجائے، میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی، اس کے ساتھ یہ نیکی کی، اس کے ساتھ یہ نہیں، یہ مت کیجیے اور اپنے آپ کو ہلکا کر لیجیے، اپنے دباؤ کو کم کیجیے، کیونکہ دوسروں سے جو توقعات انسان کو ہوتی ہیں وہی انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں۔ کیونکہ معدے اور دماغ کا جو ہے وہ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ باتیں آپ کو بتانی ضروری ہیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی بیماری مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہومیوپیتھی میں دوا علامات کے مطابق دی جاتی ہے۔ اگر مسئلہ زیادہ پرانا ہو تو بہتر ہے کسی ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی ایک ٹائمنگ سیٹ کرے گا، آپ کی ایک ڈوز سیٹ کرے گا اور آپ کی بیماری کو مانیٹر کرے گا۔ اگر آپ کا معدہ بھی ہمیشہ خراب رہے تو اسے آپ معمولی سمجھنے کی بجائے اس کا علاج کیجیے۔ صحیح خوراک، صحیح عادتیں اور صحیح ہومیوپیتھک علاج آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ صحت سے متعلق ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔